السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے اور رمضان کی ان قیمتی ساعات میں پروردگار عالم کے قرب اور اس کی رضا کو حاصل کرنے میں کوشاں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب اہل ایمان کی ان کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرمائے۔ آج ہم اعتکاف مسنون اس سے متعلق کچھ پڑھنے جا رہے ہیں۔ آئیے اعتکاف سے متعلق کچھ جاننے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اعتکاف کی تعریف، حقیقت اور مقصد اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعتکاف کا لغوی معنی کیا ہے؟ یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس کے معنی رکنا اور قیام کرنا کے آتے ہیں۔ یہ تو لغوی معنی ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں اعتکاف ثواب کی نیت سے مسجد میں رکنے کا نام ہے۔ اعتکاف کی حقیقت کیا ہے؟ ہر طرف سے یکسو اور سب سے ہر قسم کا تعلق ختم کر کے بس اللہ تعالیٰ سے لو لگا کر مسجد میں کسی جگہ بیٹھ جانا اور سب سے الگ تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اسی کے ذکر و فکر میں مشغول رہنا، یہ اعتکاف کی حقیقت ہے۔ اعتکاف کا مقصد کیا ہے؟ تو اولین درجے میں اعتکاف کا مقصد شب قدر کو تلاش کرنا ہے، اس کی فضیلت کو پانا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا اور جنت الفردوس کے مقامات کو طلب کرنا بھی اس کے مقاصد میں ذیلی طور پہ آ جاتا ہے۔ ہم یہاں ان چند چیزوں کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ اعتکاف مسنون کا وقت، اعتکاف کے فضائل، معتکف کے لیے غسل کے احکامات، شرعی ضروریات کون سی ہیں، اعتکاف توڑنا کن صورتوں میں جائز ہے، اگر اعتکاف فاسد ہو جائے تو کیا کریں، عورتوں کا اعتکاف اور اس کے احکامات، اعتکاف میں کیے جانے والے بعض خاص اعمال۔ سب سے پہلے ہم اعتکاف کی 3 اقسام ان کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اعتکاف کی بنیادی طور پہ 3 اقسام ہیں۔ پہلا اعتکاف واجب، دوسرا اعتکاف مستحب، تیسرا اعتکاف مسنون۔ اعتکاف واجب وہ اعتکاف جو نظر کرنے یعنی منت ماننے سے واجب ہو گیا ہو، کسی نے منت مانی ہو تو وہ اعتکاف واجب درجے کا ہے، یا اس کے ذیل میں یہ صورت بھی آ جاتی ہے کہ کسی نے مسنون اعتکاف شروع کیا تھا، یعنی رمضان کا اعتکاف شروع کیا، پھر وہ اعتکاف فاسد ہو گیا تو اس کے فاسد ہونے کی وجہ سے اس کی قضا لازم ہو گئی، تو یہ بھی اعتکاف واجب کے درجے میں آتا ہے۔ دوسرا اعتکاف مستحب یا اعتکاف نفل، یہ وہ ہے جو کسی وقت بھی کیا جا سکتا ہے۔ اعتکاف مسنون یہ وہ اعتکاف ہے جو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد بڑے اہتمام سے اس اعتکاف کو ادا فرمایا ہے، اس لیے اس کو اعتکاف مسنون کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعتکاف کا معمول ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے پورے مہینے کا اعتکاف بھی فرمایا ہے، 20 دن کا اعتکاف بھی فرمایا ہے، اور 10 دن کا اعتکاف تو آپ ہر سال فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی خاص وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک میں اعتکاف نہ فرما سکے تو پھر شوال میں 10 دن روزہ رکھ کر آپ نے اعتکاف فرمایا، اور ایک سال رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے تو سفر کی وجہ سے اعتکاف نہ فرما سکے، تو پھر آپ نے اگلے سال رمضان میں 10 دن کے بجائے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتکاف کا یہ معمول
اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ آپ نے ہمیشہ اس کی پابندی فرمائی ہے اور اسے کبھی بالکلیہ ترک نہیں فرمایا۔ بخاری شریف میں ایک روایت امام زہری سے منقول ہے جس میں وہ یہ فرماتے ہیں کہ لوگوں پر تعجب ہے کہ انہوں نے اعتکاف کے اہتمام کو چھوڑ دیا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کام کرتے تھے اور ان کو چھوڑ بھی دیا کرتے تھے، لیکن اعتکاف کا معاملہ اس سے مختلف تھا کہ مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد وفات تک آپ نے کبھی اعتکاف کو ترک نہیں فرمایا۔ اب اعتکاف کے لیے کچھ شرائط فقہا نے نقل کی ہیں کہ اعتکاف کرنے والا مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، البتہ نابالغ بچہ جو سمجھدار ہو اگر یہ اعتکاف کرے تو اس کا اعتکاف بھی درست ہوگا۔ جیسے ایک بچہ بالغ تو نہیں ہوا لیکن قریب البلوغ ہے تو وہ نماز ادا کرتا ہے تو اس کی نماز درست ہوتی ہے، تو اسی طرح اس کا اعتکاف بھی درست ہے۔ دوسری شرط مرد کا جنابت سے پاک ہونا۔ جنابت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان پر غسل فرض ہو، تو غسل فرض ہونے کی دو صورتیں ہوتی ہیں کہ مرد کو احتلام ہو جائے یا میاں بیوی ان کی ہم بستری کی نوبت آئے، تو ان دونوں صورتوں میں غسل لازم ہوتا ہے، اس کو جنابت کی حالت کہتے ہیں۔ اسی طرح کسی عورت کا حیض و نفاس سے پاک ہونا، اور چوتھی چیز کہ اگر کوئی خاتون شادی شدہ ہیں تو ان کا اپنے شوہر سے اجازت لینا بھی شرط ہے۔ فقہا نے اس بات کو تحریر فرمایا ہے بغیر اجازت کوئی عورت وہ اعتکاف نہ کرے۔ کچھ چیزیں اعتکاف میں مکروہ قرار دی جاتی ہیں، تو ان میں سے پہلی چیز چپ چاپ گم سم رہنا، کسی سے بالکل کوئی بات نہ کرنا، اور اس چپ رہنے کو عبادت سمجھنا کہ بس میں نے کسی سے بات نہیں کرنی، کسی سے بولنا نہیں، یہی عبادت ہے۔ تو یہ چپ رہنا، اس کو اگر کوئی بطور عبادت اختیار کرے گا تو یہ غلط ہے۔ ہاں، ایک آدمی اس خیال سے کہ میری زبان سے کسی کی غیبت نہ ہو جائے، کوئی نامناسب جملہ میری زبان سے صادر نہ ہو جائے، اس پہلو سے اگر کوئی خاموشی کو اختیار کرے تو اس کی تو گنجائش ہوگی، لیکن خاموشی کو عبادت سمجھنا یہ درست نہیں ہوگا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ شریعت میں بالکل خاموش رہنا یہ کوئی عبادت نہیں ہے۔ لڑائی جھگڑا اور واہیات قسم کی باتیں کرنا، تو حالت اعتکاف میں خواہ مخواہ کسی سے جھگڑا کرنا یا زبان کا نامناسب استعمال کرنا، تو واہیات گھٹیا قسم کی گفتگو کو کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی تیسری چیز خرید و فروخت کا سامان مسجد میں لانا، تو مسجد میں لا کر بیچنا یہ مکروہ ہے۔ ایک ہے کہ کوئی کسی سے بات چیت کرتا ہے کہ میں اپنا مکان فروخت کرتا ہوں، فلاں چیز فروخت کرتا ہوں، جب میں اعتکاف سے فارغ ہو جاؤں گا تو اس عمل کو ہم آگے بڑھا لیں گے، تو اس کی تو گنجائش ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی خرید و فروخت کا سامان مسجد کے اندر رکھتا ہے اور حالت اعتکاف میں اس سلسلے کو جاری رکھتا ہے تو اس کو مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح مباشرت، میاں بیوی کا آپس میں ملنا، تقبیل، بوسہ لینا، لمس، چھونا، یہ تو مکروہ ہیں۔ لیکن اگر کسی نے یہ کام کیا، بیوی سے ملا، اس کو چھوا اور اس سے انزال ہو گیا، تو اس صورت میں وہ اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ ایسے ہی مکروہات میں سے یہ بھی ہے کہ خواہ مخواہ دوستوں کو اور اپنے متعلقین کو بلانا اور بلا کر مجلس جمانا تاکہ گپ شپ کرتے رہیں، یہ بھی حالت اعتکاف میں مکروہ ہے۔ اب جن صورتوں میں اعتکاف توڑنا جائز ہے، تو ظاہر ہے اعتکاف ایک بڑا عمل ہے، سال میں ایک ہی دفعہ یہ 10 دن آتے ہیں، رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہوتا ہے، تو کچھ مجبوریوں کی بنا پر، اعذار کی بنیاد پر اس اعتکاف کو توڑنے کی گنجائش بھی ہے۔ تو توڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی توڑ دے گا تو اس توڑنے کی وجہ سے اس پر گناہ نہیں ہوگا، چونکہ یہاں شرعی عذر موجود ہے۔ بلا عذر تو نہیں توڑا جا سکتا، لیکن اگر واقعتاً عذر موجود ہو تو پھر اس کے توڑنے کی گنجائش ہے۔
پہلی چیز، کوئی ایسی بیماری شروع ہو گئی جس کا علاج باہر نکلے بغیر ممکن نہیں ہے، ایمرجنسی میں جانا پڑے گا اور وہاں جا کے ہی اس کا علاج ہوگا، تو اس صورت میں اگر کسی کو اٹھا کر باہر لے جاتے ہیں یا خود نکل جاتا ہے تو یہ صورت جائز ہے۔ ایسے ہی کسی ڈوبتے ہوئے کو یا کسی جلتے ہوئے کو بچانے کے لیے یا آگ بجھانے کے لیے نکلنا، معتکف دیکھ رہا ہے کہ کوئی بندہ پانی میں ڈوب رہا ہے یا کسی کو آگ لگ گئی ہے، جل رہا ہے یا کہیں آگ پھیلتی چلی جا رہی ہے، تو اگر یہ اپنی جگہ چھوڑ کر اس کو بجھانے کے لیے سعی نہیں کرتا تو وہ آگ بہت پھیل جائے گی جس کا نقصان بہت زیادہ ہوگا۔ تو اگر اس خاطر کوئی نکلتا ہے تو یہ بھی گناہگار نہیں ہے۔ والدین، بیوی بچوں میں سے کسی کی سخت بیماری کی وجہ سے نکلنا، کیونکہ یہ اعتکاف تو سنت ہے، سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، جبکہ کسی کی جان بچانا کہ جب تکلیف ایسی ہو جو جان پر بن آئی ہو تو پھر سنت کے مقابلے میں یہاں حقوق کو ترجیح ہوگی۔ ایسے ہی کوئی آدمی حالت اعتکاف میں تھا اور حکومت کی طرف سے اس کے لیے گرفتاری کے وارنٹ آ گئے اور اس کو گرفتار کیا گیا، تو اس صورت میں بھی مسجد سے باہر نکلنا یعنی اعتکاف کو توڑ دینا درست ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی جنازہ آ جائے اور پڑھانے والا کوئی نہیں ہے تو اس صورت میں بھی اعتکاف توڑ دینا درست ہے۔ اب کچھ چیزیں ضرورت کے درجے میں آتی ہیں جن کی وجہ سے معتکف مسجد سے نکل سکتا ہے، تو یہ 7 چیزیں ہیں جن کی وجہ سے معتکف کو مسجد سے نکلنے کی گنجائش دی گئی ہے، اس لیے کہ معتکف کا حالت اعتکاف میں مسجد کے اندر رہنا ہی ضروری ہے۔ تو وہ ضروریات کون سی ہیں؟ پیشاب پاخانے کی ضرورت ہے، غسل جنابت یعنی غسل فرض ہو گیا تو مسجد سے نکل سکتا ہے، ایسے ہی وضو کرنے کے لیے اگر کوئی متبادل انتظام نہ ہو تو باہر نکل سکتا ہے۔ یعنی عام طور پہ اعتکاف کرنے والوں کے لیے کئی بڑی مساجد اس بات کا انتظام کرتی ہیں کہ معتکف کو یہ سہولت اندر ہی مل جائے، تو وضو کرنے کے لیے نکلنا بھی درست ہے۔ کھانے پینے کی اشیاء اگر لانے والا کوئی موجود نہیں ہے، سحری افطاری گھر سے لا کر دینے والا کوئی نہیں ہے، تو اس کی خاطر بھی معتکف کا محدود وقت کے لیے مسجد سے نکلنا درست ہے۔ ایسے ہی 5ویں صورت یہ ہے کہ مؤذن کے لیے اذان دینے کے مقصد سے باہر جانا بھی درست ہے۔ ظاہر ہے کہ اذان اس کے لیے مسجد سے علیحدہ جگہ وہ مختص کی جاتی ہے، تب اگر مؤذن اعتکاف میں ہے تو اس کے لیے مسجد سے باہر نکلنا درست ہے۔ ایسے ہی نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے دوسری مسجد میں جانا، تو اگر معتکف نے اعتکاف ایسی مسجد میں شروع کیا ہے جہاں 5 وقت کی جماعت تو ہوتی ہے لیکن وہاں جمعہ نہیں ہوتا، تو نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے دوسری مسجد جانا یہ بھی ایک ضرورت ہے جس کی وجہ سے نکلنا درست ہے۔ 7ویں صورت وہ ہے اگر خدا نخواستہ ایمرجنسی میں یہ صورت پیش آتی ہے کہ مسجد اس کی چھت گر رہی ہے، تو ایسی صورت میں جان بچانا فرض ہے، تو یہاں اس مسجد کو چھوڑ کر کسی دوسری مسجد میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جانا یہ درست عمل ہے۔ آئیے اب ہم اعتکاف سے متعلق چند متفرق مسائل ان کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں سے پہلا مسئلہ عورتوں کے اعتکاف سے متعلق تفصیل۔ جیسے اعتکاف مردوں کے لیے سنت مؤکدہ ہے، اسی طرح اسلام نے عورتوں کو بھی اعتکاف کی اجازت دی ہے۔ اب عورت اعتکاف کہاں پہ کرے؟ تو اس سے متعلق حضرات فقہائے احناف وہ یہ فرماتے ہیں کہ عورت رمضان کا یہ اعتکاف بھی اپنے گھر میں ہی کرے۔ اس کے لیے احناف نے احادیث مبارکہ سے ہی استدلال فرمایا ہے۔ اس کے لیے احناف نے احادیث مبارکہ کو ہی مد نظر رکھا ہے، اور بنیادی طور پہ اس میں سیدنا ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ سیدہ ام حمید رضی اللہ تعالی عنہا،
ان کے واقعہ کو مستدل بنایا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، بے شک میں چاہتی ہوں کہ آپ کے ساتھ نماز پڑھوں، آپ کے ساتھ نماز پڑھنا مجھے پسند ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ آپ کو میرے ساتھ نماز پڑھنا پسند ہے، لیکن آپ کا اپنے مخصوص اقامت گاہ میں نماز پڑھنا عام کمرے میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ عام کمرے میں نماز پڑھنا گھر کے صحن میں نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ گھر کے صحن میں نماز پڑھنا اپنی قوم کی مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور اپنی قوم کی مسجد میں نماز پڑھنا میری اس مسجد یعنی مسجد نبوی شریفہ زادہ اللہ تشریفاً و تکریماً میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ تو پھر انہوں نے اپنے گھر والوں کو حکم دیا کہ گھر کے اندر ایک دور والے کونے میں اندھیرے والی جگہ میں ایک مسجد بنائی گئی، اور وہ اسی میں نماز پڑھتی رہیں یہاں تک کہ وہ اللہ سے جا ملیں۔ اس حدیث مبارکہ میں عورت کے لیے اس کی گھر کی مسجد کو ہی افضل بتایا گیا ہے، تو گویا کہ ایک طرح سے اس کے گھر کی مسجد وہ مسجد کے ہی حکم میں ہوگی، جیسے اس کی نماز وہاں پہ افضل ہے، اسی طرح اس عورت کا اعتکاف گھر کی مسجد میں ہی افضل ہوگا۔ احناف نے بھی مسجد میں اگر فتنے کا اندیشہ نہ ہو اور مسائل نہ ہوں تو اگر کوئی عورت مسجد میں اعتکاف کرے تو اس کی گنجائش دی ہے، لیکن اس کو مکروہ تنزیہی لکھا ہے۔ اور دوسرا وہ حدیث مبارکہ جو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے باب اعتکاف النساء کے ذیل میں اس کو ذکر فرمایا ہے، جہاں ازواج مطہرات کے لیے اعتکاف کی غرض سے خیمے لگائے گئے۔ اولاً ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت مانگی تو آپ نے ان کو اجازت دے دی، انہوں نے مسجد میں خیمہ لگایا۔ پھر ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا تو انہوں نے بھی خیمہ لگا لیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین نے سنا تو انہوں نے بھی خیمہ لگایا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے 4 خیمے لگے ہوئے دیکھے۔ ایک خیمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور 3 ازواج مطہرات کے۔ تو آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ازواج مطہرات کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ تو ان کے خیمے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا، کیا نیکی کی وجہ سے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ان خیموں کو نکال دو، اب میں ان خیموں کو نہ دیکھوں۔ چنانچہ وہ خیمے اکھاڑ دیے گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اعتکاف نہیں فرمایا، یعنی رمضان میں وہ اعتکاف آپ نے چھوڑ دیا، یہاں تک کہ شوال کے مہینے میں آخری عشرے میں آپ نے اعتکاف فرمایا۔ اگرچہ ازواج مطہرات کے لیے خیمے لگانے کا تذکرہ ہے، لیکن حدیث مبارکہ اس بات کی طرف مشیر ہے کہ وہ خیمے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتروا دیے۔ اور اس میں شرح یہ بات لکھتے ہیں کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مکان مسجد سے اتنا متصل تھا کہ اس کا دروازہ مسجد میں کھلتا تھا، اس لیے اگر وہ اپنے مکان کے دروازے کے ساتھ ہی مسجد میں پردہ لگا کر اعتکاف فرماتیں تو ضروریات کے لیے بار بار مسجد میں مردوں کے سامنے سے نہ گزرنا پڑتا، بلکہ ایسا ہی ہو جاتا جیسے انہوں نے اپنے گھر میں اعتکاف کیا ہے۔ جبکہ دیگر ازواج مطہرات کے جو مکانات حجرے تھے وہ اس طرح متصل نہیں تھے، اگر وہ مسجد میں اعتکاف فرماتیں تو انہیں بار بار مسجد سے گزر کر اپنے مکان میں جانا پڑتا، تو بار بار مردوں کے سامنے سے گزرنا یہ کوئی نیکی نہیں۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری ازواج مطہرات کے خیمے اتروائے تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا خیمہ بھی اتروا دیا تاکہ دوسری ازواج مطہرات کو شکایت نہ ہو، اور پھر خود بھی اعتکاف نہیں فرمایا تاکہ
ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی دل شکنی نہ ہو، پھر خود آپ نے شوال میں اعتکاف فرما کر اس کی تلافی فرما دی۔ تو بہرحال علماء احناف ان کی تحقیق یہی ہے کہ عورت مسجد کے بجائے گھر میں اعتکاف کرے۔ تو اگر امت کے کسی اور عالم کی تحقیق مسجد کی ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ اسی تحقیق کو فالو کریں۔ تو جو فقہ حنفی کو فالو کرنے والے ہیں تو وہ اسی پر عمل کریں، اور عورتیں مسجد کے بجائے گھر میں ہی اعتکاف کریں۔ اب جب عورت گھر میں اعتکاف کرے گی تو اس کے لیے گھر میں اگر پہلے سے نماز کے لیے، عبادت کے لیے کوئی جگہ متعین ہے، یعنی گھر کی کوئی مسجد بنی ہوئی ہے تو وہاں اعتکاف کریں، ورنہ گھر میں ایک کونا اس کے لیے خاص کر لیا جائے جہاں وہ خاتون بیٹھیں اور وہیں وہ عبادات میں مشغول رہیں۔ اعتکاف کے فضائل، اس سے متعلق کئی روایات موجود ہیں۔ ایک روایت جس کو الترغیب والترہیب میں امام منذری نے بھی نقل کیا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کو آڑ بنا دیں گے، جس کی مسافت آسمان و زمین کی درمیانی مسافت سے بھی زیادہ چوڑی ہوگی، یعنی ہر خندق اتنی چوڑی ہو جتنا زمین و آسمان کا خلا ہے۔ اس جیسی 2 اور خندقیں ملا دی جائیں، یعنی ایک دن کے اعتکاف کا اجر اتنا زیادہ ہے کہ وہ اعتکاف کرنے والا 3 خندقیں دور چلا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک روایت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رمضان کے اس آخری عشرے میں 10 دن کا اعتکاف کرے تو اس کا یہ عمل 2 حج اور 2 عمرے ان جیسا ہوگا۔ اور ایک دوسری فضیلت وہ بھی موجود ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ مسجدوں کے لیے میخ بن جاتے ہیں، یعنی وہ ہر وقت مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے ہم نشین فرشتے ہوتے ہیں، اگر یہ لوگ کبھی مسجد سے غائب ہو جائیں تو فرشتے انہیں تلاش کرتے ہیں، اگر یہ بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت کرتے ہیں، اور اگر ان کو کوئی ضرورت پیش آ جائے تو یہ فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں۔ تو اعتکاف کرنے سے یہ فضیلت بھی حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت جو سنن ابن ماجہ میں موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعتکاف کرنے والا گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے اور اس کی تمام نیکیاں اسی طرح لکھی جاتی رہتی ہیں جیسے وہ ان کو خود کرتا رہا ہو۔ اگر رمضان کا یہ اعتکاف کسی نے شروع کیا اور یہ اعتکاف کسی بھی وجہ سے فاسد ہو گیا تو اب اس کا حکم یہ ہے کہ اس پر صرف اس دن کی قضا واجب ہوگی جس دن اس نے اعتکاف توڑا ہے، پورے 10 دن کی قضا واجب نہیں ہوگی۔ اب اس ایک دن کی قضا کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی رمضان میں ابھی وقت باقی ہو، مثلا 24 کو اس کا یہ اعتکاف ٹوٹ گیا تھا، تو اگلے 5 دنوں میں سے کسی دن بھی وہ اعتکاف کر سکتا ہے، اور اس کو ادا کرنے کے لیے اسے چاہیے کہ وہ کسی دن غروب آفتاب سے پہلے نیت کر لے اور نیت کر کے مسجد میں آ جائے، اور اگلے دن شام تک اس کا یہ اعتکاف پورا ہو جائے گا، یعنی ایک رات اس کو مسجد میں گزارنی ہوگی، لیکن اس کے لیے مغرب سے پہلے یعنی افطار سے پہلے مسجد میں آ جائے، اور اگلا دن روزے کے ساتھ وہ مسجد میں گزار لے، تو یہ اس کا اعتکاف ادا ہو جائے گا، یعنی اس کے ذمہ جو قضا تھی وہ پوری ہو جائے گی۔ اگر رمضان میں ممکن نہ ہو تو کسی اور دن میں بھی روزہ رکھ کر ایک دن کا اعتکاف کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے طریقہ کار یہ ہوگا کہ مثال کے طور پہ اس نے جمعہ کے دن کا اعتکاف کرنا ہے تو وہ جمعرات کو سورج غروب ہونے سے پہلے مسجد میں آ جائے گا، یہ رات مسجد میں گزارے گا، اور جمعہ کے دن روزہ رکھ کر جمعہ کی شام افطاری کے بعد وہ مسجد سے چلا جائے گا۔
اگر درمیانے سال میں کرنا چاہے تو اس طرح قضا کر سکتا ہے، ورنہ آئندہ سال جب رمضان آ جائے تو اس میں بھی یہ قضا کی جا سکتی ہے، لیکن چونکہ زندگی کا بھروسہ نہیں ہے تو جلد از جلد اس عمل کو پورا کر لینا چاہیے۔ اب اگر اعتکاف مسنون کسی کا ٹوٹ جاتا ہے تو یہاں ایک مسئلہ اور بھی ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ انسان اس کو چھوڑ دے، بلکہ جو اس آخری عشرے کے دن باقی ہیں تو نفل کی نیت سے اس اعتکاف کو جاری رکھا جا سکتا ہے، اگرچہ اس سے سنت تو ادا نہیں ہوگی لیکن نفلی اعتکاف کا ثواب بہرحال اس کو ملے گا۔ اگر کوئی جاری نہ بھی رکھے تو اس کے لیے گھر جانا جائز ہے۔ اب اعتکاف کے بعض اعمال کے معتکف حالت اعتکاف میں کیا کرے؟ تو سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ بقدر استطاعت وہ نفل نمازیں پڑھے، چونکہ اگر فرائض میں کہیں کمی آ رہی ہوگی، یعنی فرض کی ادائیگی میں اگر سنن و مستحبات وہاں پہ کچھ کمی ہوگی تو وہ کمی نوافل سے پوری کی جائے گی۔ تو نفل نمازیں پڑھے، مثلا مغرب کی نماز کے بعد کم از کم 6 رکعت، زیادہ سے زیادہ 20 رکعت ان کو پڑھ لیں۔ ایسے ہی عشاء کی نماز اور تراویح سے فارغ ہونے کے بعد علم دین حاصل کرنے کی نیت سے اور عمل کی غرض سے اگر وہ قرآن مجید کی تفسیر، احادیث مبارکہ یا دینی کتب ان کا مطالعہ کر لے تو یہ بھی مفید ہے، خصوصاً طاق راتوں میں پہلی رات 21، 23، 25، 27 اور 29 کو جب طبیعت میں بشاشت ہو تو تلاوت کلام اللہ میں مشغول رہے، اللہ کے ذکر میں مشغول رہے، اور دعا ایک بہت بڑی عبادت ہے، دعا کے اندر لگا رہے۔ ہاں جب طبیعت میں بشاشت نہ رہے، سونے کا تقاضا ہو تو سنت کے مطابق باوضو ہو کر سو جائے اور کچھ آرام کے بعد پھر دوبارہ تہجد کے لیے اٹھے، دعا بہت زیادہ مانگے۔ ایسے ہی باجماعت نماز کا اہتمام کرے، اشراق، چاشت، ان نوافل کو پڑھنے کا اہتمام کرے۔ اسی طرح سنن مؤکدہ، فجر سے پہلے 2 رکعت، ظہر سے پہلے 4، ظہر کے بعد 2، اسی طرح مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت اور عشاء کے فرائض کے بعد 2 رکعت جو سنن مؤکدہ کہلاتی ہیں، ان کو بھی انتہائی اہتمام سے ادا کرے۔ درود شریف کثرت سے پڑھے، اور اگر کسی کے ذمہ قضا نمازیں ہوں تو فقہائے احناف نے چونکہ صراحت بیان کی ہے کہ جو نماز رہ گئی ہے تو اس کو قضا کیا جائے، تو اگر کسی کے ذمہ قضا نمازیں ہیں تو پھر وہ نوافل کے بجائے قضا نمازوں کو لوٹانے کا اہتمام کرے۔ دوران اعتکاف موبائل کا استعمال یا ایسی چیزیں جن سے وقت ضائع ہوتا ہے، یا دوستوں کو یا اپنے اعزاء و اقارب کو بلا کر بٹھانا اور مجلس جمانا اور گپ شپ کرنا، تو یہ چیزیں اعتکاف کی روح کے منافی ہیں، ان سے اجتناب کیا جائے۔ معتکف کے لیے غسل کا حکم، تو معتکف اگر اس پر غسل لازم ہو گیا ہے تو اس غسل جنابت کے لیے اس کو مسجد سے باہر جانا یہ جائز ہے، لیکن اگر کوئی مسجد ایسی ہے کہ وہاں مسجد کے کنارے پہ ایسا انتظام ہے کہ جو اعتکاف والا شخص ہے وہ تو مسجد کے اندر ہوتا ہے اور پانی باہر گرتا ہے، یا کسی بڑے ٹب میں بیٹھ کر غسل کیا جا سکتا ہے، تو اس صورت میں تو مسجد کے کنارے پہ غسل کرے، لیکن اگر یہ صورت ممکن نہ ہو تو غسل کے لیے باہر جا سکتا ہے۔ اور اگر مسجد کے قریب کوئی غسل خانہ نہیں ہے تو یہ چونکہ ایک اہم ضرورت ہے، اس کے لیے گھر جا کر بھی غسل کیا جا سکتا ہے۔ اس غسل کے علاوہ گرمی میں ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کرنا یا جمعہ کے لیے غسل کرنا، اس غرض سے مسجد سے باہر جانا درست نہیں ہے۔ اگر گرمی شدید ہے اور غسل کی ضرورت ہے، ٹھنڈک چاہیے ہے، تو اس میں ایسی صورت اختیار کی جا سکتی ہے کہ غسل بھی ہو جائے اور پانی مسجد میں نہ گرے، مثلا کسی ٹب میں نہا لیا جائے، یا مسجد کے کنارے پہ ایسے کھڑے ہوں کہ وہ پانی مسجد کے اندر نہ گرے، باہر گرے، تو ایسا غسل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ٹھنڈک کے حصول کے لیے یا
جمعہ کے لیے غسل کرنے کی نیت سے باہر جانا درست نہیں ہے۔ اعتکاف کے 5 اہم فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والا گویا کہ اپنے تمام بدن اور تمام وقت کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے وقف کر دیتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ وہ دنیا کے جھگڑوں سے محفوظ رہتا ہے۔ تیسرا، اعتکاف کی حالت میں اسے ہر وقت نماز کا ثواب ملتا رہتا ہے، کیونکہ حالت اعتکاف میں معتکف ہر وقت نماز اور جماعت کے انتظار اور اشتیاق میں بیٹھا رہتا ہے۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ معتکف فرشتوں کی مشابہت پیدا کرتا ہے، ان کی طرح ہر وقت عبادت، تسبیح و تقدیس میں لگا رہتا ہے۔ پانچواں فائدہ یہ ہے کہ مسجد چونکہ اللہ کا گھر ہے، اس لیے حالت اعتکاف میں معتکف اللہ تعالیٰ کا پڑوسی یا اللہ کے گھر کا مہمان ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس اعتکاف مسنون سے متعلق کچھ چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جن کو اپنے قریب میں علماء کرام سے پوچھا جا سکتا ہے۔ اگر یہ کاوش آپ کے لیے مفید ہو، رمضان کی ان گھڑیوں میں کی جانے والی قیمتی دعاؤں میں اس عاجز کو اور اس عاجز کے والدین کو ضرور یاد رکھیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔